دلیل عقلی نقلی کی 4 صورتیں پڑھی تھی نا، دونوں قطعی ہو، دونوں کیا ہو ظنی ہو. قطعی میں تو اسی بھی کیا ہوگی، دلیل نقلی کو ترجیح ہوگی، اور دونوں قطعی کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں صادق تعارض نہیں آتا. دونوں ظنی ہو پھر بھی عقلی نقلی کو مقدم کریں گے. اگر دلیل عقلی قطعی ہو دوسری ظنی ہو تو پھر بھی کیا کریں گے، نقلی کو مقدم کریں گے. چوتھی صورت ہے، اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس مثال دے رہے دیکھیے آگے کہہ رہے کہ مثال با آفتاب کے لیے حرارت عینیہ ثابت ہے. عینیہ کو عین سے نکلا ہے نا لفظ. بظاہر قول تعالیٰ کہ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ اللہ تعالیٰ نے رات و دن سورج وغیرہ کو پیدا کیا نا، سب اپنے دائرے میں گھوم رہے. یہ سب یسبحون منع تیرنا، مراد تیرنا ہے نا، بس منع گردش کرنی ہے انہوں نے. اور بعض حکامہ آفتاب کی حرکت صرف محور پر مانتے ہیں، کہ آفتاب جو حرکت کر رہا ہے نا صرف محور پر ہے. محور جانتے ہو، محور فوکس جو خاص جگہ ہے نا، مین، صرف اسی پر اس کا حرکت ہے، جس پر کوئی دلیل قطعی قائم نہیں ہے، پس حرکت عینیہ کا قائل ہے. اور بعض حکامہ کی قول کا ترک کر دینا واجب ہوگا. تو بعض حکامہ کو ہم لیں گے یہاں پر قرآنی آیت کو لیں گے، ہاں قرآنی آیت کو لیں گے نا. بعض حکامہ کہہ رہے کہ آفتاب جو حرکت کر رہے نا محور پر کر رہے، محوری حرکت ہے. کیا صرف اس کا محوری حرکت ہے؟ نہیں، کوئی بھی محوری حرکت ایسا خاص نہیں ہے. صحیح. مثال نمبر 4 دال کے لیے، دلائل عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے، پکی دلائل سے ثابت ہے کہ آفتاب زمین سے منفصل ہے. آفتاب کیا ہے، یعنی سورج زمین سے کیا ہے، الگ ہے. منفصل معنی الگ، ایک جگہ گڑی ہوئی نہیں ہے آپس میں. اپنی حرکت کی کسی خاص حالت میں زمین سے اس کا مس نہیں ہوتا، آپس میں ٹچنگ نہیں ہے ان کا، یہ آپس میں ٹچ نہیں ہوتے. اور قرآن مجید کی ظاہر الفاظ ہے نا کہ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، جب ذوالقرنین نے پوری زمین کی گردش کی نا تو اس وقت اس نے سورج کو پایا کہ کیا کر رہا تھا. یہاں پر کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے جب زمین کی گردش کی نا، کہہ رہے کہ وجدہا، اس نے سورج کو پایا. ہاں کیسے، شمس کیا ہے، مؤنث ہے نا، وجدہو نہیں ہے بلکہ وجدہا. تغرب یغرب تغرب، ہاں یغرب تغرب مؤنث کے لیے، تغرب ڈوب رہا تھا، فی عین حمیۃ، فی عین چشمے کو کہتے ہیں، حمیۃ معنی دلدل والا کا گل والا. اس سے کہہ رہے کہ ان الفاظ سے قبل غور متوہم ہو سکتے ہیں. اگر آپ غور و فکر نہ کریں تو اس سے وہم ہو سکتے ہیں آپ کو. متوہم ہونا من وہم ہونا، بس صحیح، وہم ہو سکتا ہے. کہہ رہے کہ صحت سے متوہم ہو سکتا ہے کہ آفتاب ایک کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا ہے، اور یہ ظاہر محمول ہو سکتا ہے وجدان فی بادی النظر پر. یہ ظاہری معنی آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ یہ بھی کیچڑ کے دلدل میں یا کیچڑ میں ڈوب رہا ہوتا ہے؟ وجدان فی بادی النظر پر، یعنی ظاہری نظر میں آپ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے. بادی النظر معنی ظاہری، بادی، بادن کا لفظ پڑا تھا البدو، اسی سے نکلا ہے بادی، بادن. تو ظاہری نظر میں ہمیں ایسا لگتا ہے. اسی طرح سورج جب ادھر سے نکلتے ہیں نا، ہمارا خیال یہ تو اس پہاڑ کی پیچھے سے نکل آتا ہے نا، زمین سے. ایسا ہرگز نہیں ہے، زمین سے ان کا تعلق بالکل الگ ہے، زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہے، زمین سے گویا نکلتے. اس طرح اگر ایک آدمی اس باڑ کے ادھر کھڑا ہونا تو آپ کو لگے گا کہ یہ باڑ سے ٹچ ہے، بور اس طرح ٹچ تھا، لیکن وہ ٹچ نہیں ہوتا بلکہ الگ ہوتا ہے. لیکن ہم سے دور ہونے کی وجہ سے دونوں چیزیں آپس میں قریب لگ رہی ہوتی. اس طرح یہاں سے تم دیکھو نا، وہ پہاڑ بہت چھوٹے لگتے ہیں کیونکہ دور ہے نا، اور آپس میں ٹچ نظر آتے. تم وہاں جاؤ، ان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، تک جاؤ گے جاتے جاتے میں. اسی لیے کہہ رہے پس آیت کو اس پر محمول کیا جائے گا، یعنی دیکھنے میں ایسا معلوم ہوا گویا ایک چشمے میں غروب ہو رہا ہے. جس طرح سمندر کے سفر کرنے والوں کو ظاہر نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آفتاب سمندر میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر میں غروب نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ آفتاب بہت گرم ہے، گیسوں سے بنا ہوا ہے. اگر اس سمندر میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے تو آگ لگ جائے گی، سمندر خشک ہو جائیں گے.